اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. سوال اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو. اس آیت کی وضاحت فرما دیں. قرآن میں آتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور تفرق نہ کرو. 5 منٹ ہیں کیونکہ اس کی میں ڈیٹیل میں جاؤں گا اس آیت کی تفسیر میں. اس کا غلط مفہوم آج بیان کیا جا رہا ہے اور اس آیت سے فرقے کم کرنے کے بجائے مزید پیدا کیے جا رہے ہیں. اس آیت کا مطلب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑو اور فرقے پیدا نہ کرو. پھر لوگ کہتے ہیں دیکھو کوئی حنفی بنا ہوا ہے, کوئی شافی بنا ہوا ہے, کوئی مالکی بنا ہوا ہے, کوئی حنبلی بنا ہوا ہے, 4 فرقے بنا دیے. حالانکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فرقوں میں بولو مت بٹو. یہ اس آیت کا مطلب نہیں ہے جو پیش کیا جا رہا ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, بخاری مسلم کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ تم میں جب تک تم بنو قریظہ نہ پہنچ جاؤ تم نے کوئی بھی عصر کی نماز نہ پڑھے. یہ بہت امپورٹنٹ حدیث ہے. آج کل اس آیت کا نا دیکھو آیتوں کے ریفرنس ہر ایک کے پاس ہیں, آیتوں کے حوالے آج کل نمبر ہر ایک بتا دیتا ہے. اس آیت کا صحیح مفہوم کیا یہ علماء جانتے ہیں. تو وہ لوگ آپ کو حوالوں کے ذریعے بیوقوف بنا کے 5واں فرقہ پیدا کر رہے ہوں گے, 6واں فرقہ پیدا کر رہے ہوں گے اور کہیں گے ہم فرقوں کو کیا کر رہے ہیں, ختم. پاکستان میں جماعت المسلمین بنی, انہوں نے کہا یہ حنفی مالکی شافی حنبلی 4 فرقے ہم نہیں مانتے, ایک فرقہ ہے جماعت المسلمین. ہم نے کہا اس کا مطلب 5واں بھی لانچ ہو گیا ہے. اس کا یہ مطلب ہے اس سے 4 ختم نہیں ہو جائیں گے, 5واں آ جائے گا مارکیٹ میں. تو ہر آدمی نا منجن بیچ رہا ہے اپنا قرآن و سنت کے نام پہ. خوب سمجھ لو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا تم میں کوئی عصر کی نماز بنو قریظہ پہنچے بغیر نہیں پڑھے گا, کیونکہ سفر لمبا تھا, راستے میں دشمنوں کا خطرہ بھی تھا. آپ نے حکم دیا کہ تم سفر پہ جا رہے ہو, بنو قریظہ پہنچ کے اطمینان سے عصر کی نماز مقام پہ پہنچ کے پڑھنا. صحابہ کو بھی یہ علم نہیں تھا, ہمارے پیغمبر کے علم میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ یہ لوگ لیٹ ہو جائیں گے اور نماز راستے میں قضا ہونے کا خطرہ ہے. تو یہ جب لشکر چلا ہے اللہ کی قدرت کے عصر کا ٹائم ختم ہونے لگا. اب صحابہ میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ بھئی ہم عصر پڑھے یا نہیں پڑھے. بعض صحابہ نے کہا کہ نبی کا حکم یہ تھا کہ بنو قریظہ پہنچے بغیر عصر کی نماز نہیں پڑھنی, ہم اگر پڑھیں گے تو اس حدیث کی مخالفت ہے. وہی حدیث اپنے کانوں سے, یہ سند نہیں تھی, اس نے اپنے کانوں سے سنی ہے. دوسرے صحابہ کی جماعت نے کیا کہا, دیکھو پیغمبر عالم الغیب نہیں, ان کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. نبی کے علم میں یہ تھوڑی تھا کہ نماز قضا ہو جائے گی, یہ تو آپ نے احتیاطاً حکم دیا. عصر کی نماز کا تو قرآن میں خاص طور پہ حکم ہے, حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی, نمازوں کی حفاظت کرو خصوصاً درمیانی نماز کی. تو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے قرآن کی آیت کو لیا اور حدیث میں تعویل کر دی. سمجھ رہے ہو کہ بھائی نبی نے جو حکم دیا عصر نہ پڑھو, اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بشرطے کہ پہنچ جاؤ مقام تک. اگر مقام تک نہیں پہنچو پھر تو جیسے باقی نمازیں فرض ہیں اپنے وقت پر, عصر بھی ایسی فرض ہے. انہوں نے حدیث میں کیا کی, تعویل کی. کس کی وجہ سے؟ قرآن کی وجہ سے. اور دوسرے صحابہ نے کیا کہا, انہوں نے کہا نہیں, جس قرآن نے ہمیں عصر کی نماز وقت پہ پڑھنے کا حکم دیا اسی قرآن نے کیا کہا ہے, من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کا کی مانی اس نے اللہ کی مانی. تو رسول کی آرڈر پہ بھی اسی طرح عمل کرنا پڑے گا جیسے اللہ کی. رسول نے منع کر دیا بس منع. اب 2 جماعتوں میں صحابہ تقسیم ہو گئے. جن کا خیال تھا پڑھنی چاہیے انہوں نے پڑھ لی, جن کا خیال تھا نہیں پڑھنی چاہیے انہوں نے چھوڑ دی. میں ایسا نسخہ آپ کو دیکھ کے جا رہا ہوں نا, قیامت تک کے لیے فرقہ واریت سے انشاءاللہ آپ کی جان چھوٹ جائے گی. جو آج کل منجن بک رہے ہیں نا اتحاد امت کے نام پہ, اس سے جان چھوٹ جائے گی آپ کی. تو اب 2 رائے پیدا ہوگی, ایک نے نماز قضا کر دی اور ایک نے نماز پڑھ لی. جب یہ لشکر نبی کی خدمت میں واپس گیا ہے, نبی نے دونوں میں سے کسی کو بھی غلط بولو نہیں کہا. کیوں؟ دونوں کا مقصد قرآن و سنت کو فالو کرنا تھا اپنی اپنی فہم کے مطابق. ہر آدمی کو اللہ نے دوسرے سے ڈیفرنٹ قسم کی کھوپڑی دی ہے. میرے پاس کوئی آئے نا اپنی رائے مسلط کرے,
پہلے دلائل سے سمجھاتا ہوں بھائی یہ ہے بھائی، پھر بھی مجھے میں کہتا ہوں بھائی میری اگر یہ والی کھوپڑی اگر جاپان کے سائنسدان میرے اندر فٹ کر دیں تو میری سمجھ میں بات آ جائے گی. قدرت نے مجھے جس قسم کی کھوپڑی دی ہے مجھے اس سے وہی بات سمجھ میں آ رہی ہے جو بھائی میں اپنی کھوپڑی سے سوچوں گا نا. تو اب صحابہ کرام میں جب یہ اختلاف ہوا تو نبی نے کسی کو بھی ملامت نہیں کی، اور نبی کی خاموشی بھی بیان ہے. نبی کبھی غلط بات پہ خاموش نہیں ہوتے، یا خاموشی کا مطلب دونوں ٹھیک ہے. اس نے اصول بیان کر دیا کہ جب بھی امت میں قرآن و حدیث کی تشریح میں اختلاف ہوگا اور کسی کا مقصد بھی اللہ رسول کی مخالفت نہ ہو بلکہ اللہ رسول کی حدیث کے مفہوم سمجھنے میں اگر اختلاف ہوگا تو وہ اختلاف اس فرقہ واریت میں داخل نہیں ہے جس سے قرآن نے منع کیا ہے. ورنہ تو سب سے پہلے صحابہ میں معاذ اللہ فرقے پیدا ہو گئے تھے. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ جو چاروں اماموں کا اختلاف ہے نا، ابو حنیفہ، یہ سارے بڑے اسکالرز ہیں تابعین تبع تابعین کے دور کے. انہوں نے قرآن و حدیث کو جیسا سمجھا ہے ہم اور آپ ان کی جوتیوں کے خاک کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے. انہوں نے قرآن و سنت کو سمجھا ہے جس طریقے سے اور سمجھ کے امت کے سامنے پیش کر دیا. ان سے پہلے بہت ساری آرا تھی، کوئی کسی حدیث کی کیا تشریح کرتا تھا، کوئی کیا تشریح کرتا تھا، کوئی کیا کرتا تھا، کوئی کیا کرتا تھا. ان لوگوں نے ریسرچ کا کام کیا اور بالآخر امت سمٹتے سمٹتے چار فقہی مذاہب میں سمٹ گئی. تقسیم نہیں ہوئی ہے بلکہ کیا ہوئی ہے، ایسا نہیں کہ پہلے ایک تھے اور چار میں بٹ گئے، نہ پہلے اختلافات زیادہ تھے لیکن جب تحقیق کا کام ہوا تابعین کے دور میں تو یہ ہوتے ہوتے کس میں آ گئے، چار مکاتب فکر میں وجود میں آ گئے. اور ان چاروں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد حنبل، ان چاروں کا مقصد اللہ اس کے رسول کی بات کو فالو کرنا. تو بہت سے مسائل ایسے تھے جن میں ان چاروں کا اتفاق ہو گیا. سمجھ میں آ رہی بات؟ بہت سے مسائل ایسے تھے جن میں چاروں کا کیا ہو گیا، اتفاق. کچھ مسائل ایسے تھے جن میں تین اماموں کا اتفاق ہوا اور ایک نے ان سے اختلاف. کچھ مسائل ایسے تھے جن میں دو ایک طرف اور دو ایک طرف. تو امت نے پھر اس زمانے میں یہ فتویٰ دیا کہ اب مزید کوئی پانچواں مارکیٹ میں، کیونکہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہو گیا نا، امت کو سمیٹ دیا اللہ تعالیٰ نے. اب کسی تحقیق پر اعتماد کرو اور دوسرے پر اعتراض نہ کرو. امام شافعی رحمہ اللہ نے تحقیق کی، انہوں نے کہا کہ حدیث میں آتا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، حدیث میں آتا ہے جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. انہوں نے کہا آپ امام کے پیچھے ہو تو بھی پڑھنی پڑے گی آپ کو کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. بتاؤ یہ تورات اور انجیل کو فالو کیا یا حدیث کو فالو کیا؟ قرآن حدیث کو. امام حنیفہ بھی حدیث لے کر آئے، من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ. البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا کہ نبی نے فرمایا جس کا کوئی امام ہوتا ہے تو امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہو جاتی ہے. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، ابو حنیفہ کو نہیں مانتے، اس کا مطلب ابو حنیفہ تورات اور انجیل کو مانتے تھے، آپ کس کو مان رہے ہو؟ یعنی وہ کسی اور چیز کو مان رہے تھے، وہ بھی تو اسی قرآن و حدیث کو مان رہے تھے. بات یہ کہ ایک آپ کی تحقیق ہے، ایک ابو حنیفہ کی، ایک شافعی کی. ان کی تحقیق میں غلطی کا امکان کم ہے، آج کے اسکالرز کی تحقیق میں غلطی کا امکان زیادہ ہے. انہوں نے صحابہ تابعین تبع تابعین کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نمازیں پڑھتے ہوئے. میں ابھی مراکش کی ایک مسجد تھی، وہاں میں نے نماز پڑھتے ہوئے مالکیہ کو دیکھا، وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہے ہیں. اب کوئی ان کے سامنے حدیث پیش کرے نبی نے تو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی. آج کل کے جو لوگ کر رہے ہیں نا وہ کیا کر رہے ہیں، نبی نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی، تم ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہو. وہ جواب میں کیا کہے گا، بھائی امام مالک کی رائے کیا ہے، ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا. تو فوراً طنز کیا جائے گا یار تم نے کلمہ امام مالک کے نام کا پڑھا ہے یا نبی کے نام کا پڑھا ہے. اس سے ایک نوجوان آدمی کنفیوز ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے قرآن و حدیث یا اس کو زیادہ آتا ہے، امام مالک کو یہی امیج بنے گا. حالانکہ امام مالک وہ حدیث اپنی موطا میں لے کر آئے جس میں ہاتھ باندھنے کا ذکر ہے، پھر بھی فتویٰ کیا دیا، ہاتھ کھول کے نماز کا. کیوں؟ وہ کہتے ہیں بھائی میں نے مدینہ والوں کو دیکھا ہے ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، یہ مدینہ والے صحابہ تابعین کے شاگرد ہیں تو انہوں نے نبی کی آخری نماز دیکھی ہوگی، تبھی تو یہ سارے کے سارے ہاتھ کھول کے. تو اگرچہ حدیث میں ہے کہ باندھا ہے لیکن آخر میں آپ نے کیا کیا ہے، وہ لوگ ہاتھ کھول کے نماز پڑھی، لہذا ان کا فتویٰ کیا ہے، کس طرح پڑھی جائے گی. اب آپ کو یہ کہہ کہ بخاری میں ہاتھ باندھ کے لہذا مالکیہ جو ہاتھ چھوڑ کے پڑھ رہے ہیں وہ حدیث پر عمل نہیں کر رہے. صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں؟ غلط کہہ رہے ہیں. وہ بھی حدیث پر عمل کر رہے ہیں، وہ حدیث جو سینہ بسینہ تواتر جو امام مالک کا مشاہدہ ہے. اسی طرح خوب سمجھ لو، اسی طرح رفع الیدین کرنے کی حدیثوں کو امام شافعی نے لیا، نہ کرنے کی حدیثوں کو کس نے لیا، امام ابو حنیفہ نے. انہوں نے اہل کوفہ کا عمل دیکھا، انہوں نے کہا
کوفہ میں عبداللہ بن مسعود گئے اور حضرت علی کے شاگرد گئے. پورا اہل کوفہ جو ان کے شاگردوں میں تھا کوئی بھی رفع الیدین نماز میں نہیں کرتا تھا. تو یہ تواتر عملی سے انہوں نے استدلال کیا کہ نبی کی آخری نماز ترک کرنے کی تھی. لیکن امام شافعی نے اس قولی حدیثوں کو دیکھا تو سب قرآن و سنت ہی کو فالو کر رہے ہیں. ان میں کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ میں قرآن و حدیث کا ٹھیکیدار ہوں باقی سارے اندھے مقلد ہیں, یہ وہ طریقہ ہے جس سے مسلمان میں کیا پیدا ہوگی؟ نفرت. اور یہ وہ نفرت ہے جس سے قرآن کی اس آیت میں منع کیا گیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اب میں آپ قرآن کی آیت کا مطلب بتاتا ہوں. مطلب کیا ہے قرآن میں جو آتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اس پہ آپ لوگ کلپ بنا کے چلائیں. یہ سمت کا بہت بڑا جو جس طرح نماز پڑھ رہا. دیکھو صحابہ میں جو اختلاف ہوا نا وہ یہ نہیں کہ نماز ایسے پڑھنی ہے کہ بغیر رفع الیدین کے پڑھنی ہے. جو اثر میں ان کا اختلاف یہ ہوا تھا کہ پڑھنی بھی ہے کہ نہیں پڑھنی. بہت مشکل ہے بھائی. ابے ہمارا اختلاف جو پاکستان انڈیا میں پھٹے چل رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پڑھنی تو سب کو پتا ہے 5 نمازیں فرض ہیں. اہل حدیث بھی یہی بولتے ہیں, دیوبندی بھی یہی بولتے ہیں, بریلوی بھی یہی بولتے ہیں, شیعہ بھی یہی بولتے ہیں, سارے بولتے ہیں. اختلاف یہ ہے کہ بھائی ہاتھ یہاں تک اٹھانا ہے کہ یہاں تک اٹھانا ہے, آمین زور سے کہنا ہے کہ آہستہ کہنی ہے, رکوع میں جاتے ہاتھ اٹھانا ہے کہ نہیں اٹھانا, رکوع سب کے برابر ہے, قیام سب میں ہے, فاتحہ سب میں ہے. کیا خیال ہے؟ بالکل. تو ہمارا اختلاف کم نوعیت کا ہے اور صحابہ کا اختلاف اس سے بڑا اختلاف. ان کا یہ نہیں تھا کہ ایسے پڑھنی ہے, انہیں پڑھنی بھی ہے کہ نہیں پڑھنی ہے. نہیں آ رہی. ان کا تو یہ تھا کہ اور سب سے اہم ترین نماز قرآن کے مطابق عصر کی نماز ہے. دیکھو پہلا اختلاف یہ کہ نماز کا اختلاف ہو رہا ہے. اس سے بڑا اختلاف اسلام میں کوئی, کیونکہ اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت کس کی ہے؟ نماز. کہ اس کے طریقے میں نہیں ہو رہا, رکعتوں میں نہیں ہو رہا, نفس وجود میں کہ پڑھنی بھی ہے کہ نہیں پڑھنی, اس میں اختلاف ہو رہا ہے. تیسری بات وہ بھی عصر کے بارے میں رہا ہے جس کی بہت تاکید ہے. اس سے بڑا اختلاف نہیں ہو سکتا. پھر بھی اس کو گوارا کیا گیا, دونوں کو جنتی کہا گیا, دونوں کو ٹھیک کہا گیا. تو ہمارے یہ کر لیا کہ رفع الیدین نہیں کیا, زور سے آمین آہستہ آمین, اس کی بیس پر آپ فتوے لگاؤ کہ اس کی نماز صحیح ہے اور میری صحیح ہے, اس کی قرآن و حدیث کے خلاف ہے. تو بتاؤ ہم صحابہ سے 2 ہاتھ آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ تو جو جیسے پڑھ رہا ہے پڑھنے دو بھائی. آپ ایک مکتبہ فکر کو فالو کریں اور دوسرے کو کیا سمجھیں صحیح. ایک کو فالو کیوں کریں؟ اس لیے کیونکہ اگر ایک کو فالو نہیں کرتے انسان پھر گنجائشیں نکال رہا ہوتا ہے. کبھی وہاں سے فتویٰ, کبھی وہاں سے فتویٰ, کبھی ادھر سے فتویٰ, کبھی اس سے خواہشات نفسانیہ کا دروازہ کھل جاتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے ایک کو فالو کرو, دوسرے کو بھی کیا سمجھو؟ جنتی سمجھو, صحیح سمجھو. آپ اس سے پھٹے ختم ہوں گے. اب میں قرآن کی آیت کا مفہوم بتاتا ہوں. یہ جو قرآن میں آتا ہے نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اس کا مطلب کیا ہے؟ 2 اس کا آپ شان نزول دیکھیں. مسلمانوں کے 2 قبیلوں میں جنگ ہو رہی تھی عصبیت اور قوم پرستی کی بنیاد پر. تو قرآن نے ان کو منع کیا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. قرآن کہتا ہے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور بھائی بھائی آپس میں نہیں لڑتے. تو اللہ کی اس آیت کو, اس رسی کو پکڑو اور آپس میں. تفرقو کا مطلب یہ نہیں کہ فرقوں میں لڑو مت آپس میں. اور آج اسی آیت کا سہارا لے کے مسلمانوں کو آپس میں کیا کروایا جا رہا ہے؟ لڑوایا جا رہا ہے. کہ میں قرآن حدیث کو مانتا ہوں, یہ حنفی لوگ اندھے مقلد ہیں, یہ شافی لوگ اندھے مقلد ہیں. اس سے قرآن کی اس آیت کی دھجیاں اڑ رہی ہیں. قرآن تو کہہ رہے ہیں سب بھائی بھائی ہو, کوئی ایسا کام مت کرو جس سے مسلمانوں میں آپس میں لڑائی پیدا ہو. تو یہ لڑائی کے بارے میں, یہ وہ تفرقو وہ فرقہ کے معنی میں نہیں ہے. تفرق افتراق نہ ہو, افتراق سے ہے یہ انتشار نہ ہو مسلمانوں میں. تو ہر وہ کام جس سے مسلمانوں میں انتشار پیدا ہو وہ اس آیت, یہ آیت اس سے روک رہی ہے. اگر کوئی رفع الیدین کر رہا ہے بھائی وہ بھی حدیث کا سہارا لے رہا ہے, جو نہیں کر رہا وہ بھی حدیث کا سہارا لے رہا ہے. وہ اگر ابو حنیفہ کو فالو کر رہا ہے تو قرآن و حدیث میں فالو کر رہا ہے, کیونکہ ابو حنیفہ تورات اور انجیل پہ نہیں, وہ قرآن و سنت پہ چلتے تھے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ ان ائمہ نے قرآن کو آپ سے زیادہ سمجھے. عافیت اسی میں کہ ان میں سے کسی کو فالو کریں. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ کافی ہو گیا میرا خیال. 2 غریبی سوال 2 رہ گئے. چلو یار جی. ایک عربی ساتھی ہے جو نیچے ہیں ہمارے پاس. عربی ساتھی ہیں جی جی, وہ نیچے ترجمہ بھی چل رہا ہے ساتھ ساتھ. اچھا ماشاءاللہ. جی صلو علی الحبیب. تو میری اسپیڈ تیز ہے بھائی. یہ جو میں نے ابھی بیان کیا نا تفرقو, یہ جو عربی ساتھی ہیں اسپیشل میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ عربی میں اس کا خاندانی سا پورا ترجمہ کر کے بتائیں عربی ساتھیوں کو, کیونکہ یہ فرقہ واریت صرف اب پاکستان انڈیا میں نہیں ہے, یہ عربوں میں بھی بہت اسپیڈ سے پھیل رہی ہے. تو جو ہے نا اختلافی مسائل میں آپس میں
کہا مجھے تو خدا کی قسم جب ان ملکوں میں آتا ہوں جو دیکھتا ہوں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں خوشی ہوتی ہے کہ یار صحابہ کی یہ والی نماز بھی الحمدللہ زندہ ہے. ہم جب سعودی عرب گئے یا کبھی کسی شافی کو دیکھتے تھے رفع الیدین کر رہا تو خوشی ہوتی تھی یار یہ بھی حدیث سے ثابت ہے, یہ بھی کیا ہے, زندہ ہے. تو اسی طرح بھائی ہمیں اگر کوئی بغیر رفع الیدین کے دیکھے تو اس کو بھی خوشی ہونی چاہیے کہ یہ والی نماز بھی کیا ہے, زندہ ہے. کیونکہ امام ترمذی امام بخاری کے شاگرد ہیں, وہ کہتے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ بہت سارے صحابہ رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے, یہ امام ترمذی کی گواہی ہے. تو بہت کرتے بھی تھے لیکن بہت سارے. تو خوشی ہونی چاہیے یار تمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے طریقے ثابت ہیں سارے کیا ہیں, الحمدللہ سنت کے زندہ ہے. اس میں یہ کہنا ہے یہ ایسا اور کوئی کام کرو یار, یہ سب اس کا بس ابھی وہ میں پوری بات ہے. جب 15:15 ہوتے ہیں نا تو پھر انسان بچوں کی تربیت ان میں ٹائم لگاتا ہے. جب فیملی ہی نہیں ہوتی تو پھر ان جھگڑوں میں پڑ جاتا ہے انسان. ایک شادی شدہ آدمی کہتا ہے یار اس بیوی کو کیسے کھلاؤں میں. ہمارے پاکستان میں حیاتی مماتی کا مسئلہ بڑا پھڈا بنا ہوا ہے. ایک دن کیا ہوا, میں نے ایک سب کو سمجھایا, وہ پتہ نہیں حیاتی تھے کہ مماتی تھے. میں نے کہا یار یہ اسلام کے بنیادی مسائل نہیں ہیں, خدا کا واسطہ ان پہ مت لڑو. اس نے کہا یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے. پتہ نہیں حیات النبی ہے یا ممات النبی کو انہوں نے کہا. اب میں نے کہا اس کو دلیل سے کیسے سمجھوں. میں نے کہا تیری بیوی کو پتہ ہے کہ وہ حیات النبی والی ہے ممات النبی والی ہے. اس بیچارے کو کیا پتہ ہے یار. میں نے اس کا مطلب پھر تو وہ گمراہ ہے, وہ تو مسلمان ہی نہیں. نہیں وہ تو مسلمان ہے. میں نے کہا تو کہہ رہا ہے بنیادی عقیدہ ہے, تو بنیادی عقیدہ تو پتہ ہونا چاہیے نا. میں نے کہا یہ گھر سے باہر نکل کے بنیادی عقیدہ بن گیا اور گھر میں آ کے یہ بنیادی عقیدہ. تو جو بیسک عقیدے ہیں وہ تو توحید اور رسالت اور یہ بنیادی عقائد ہیں. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.